آج ہم کچھ وقت خدا کے کلام کا مطالعہ باعنوان ہمیں سب سے زیادہ کس کے شکر گزار ہونا چاہیے سے کرنے میں گزاریں۔ پہلے تسلنیکیوں باب 5 میں یہ لکھا ہے کہ ہر بات میں شکر گزاری کرو۔ تو ہم کس کی شکر گزاری کریں؟ کیا کوئی ایسا نہیں ہونا چاہیے جس کا ہم شکر ادا کریں؟ کسان اس کی شکر گزاری کریں گے جو سورج کی روشنی، بارش اور ہوا بھیج کر انہیں افراد سے غلہ عطا کرتا ہے۔ جنگی پناہ گزین ان لوگوں کے شکر گزار ہوں گے جو انہیں محفوظ رہنے، سونے کی جگہ اور کھانا مہیا کرنے میں مدد کریں۔ موت کی سزا پانے والوں کے معاملے میں میرا ماننا ہے کہ وہ بھی ان کے شکر گزار ہوں گے جو پھانسی کو لے جانے والے ان کے جرائم انہیں معاف کر دیں۔ کتاب مقدس میں کئی اقسام کے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ہم یشوع، پولس رسول، داؤد، ابراہم، اسحاق، یعقوب اور کئی دیگر لوگوں کے بارے میں اندراج دیکھ سکتے ہیں۔ کیا ہم نہیں دیکھ سکتے؟ وہ سب لوگ سب سے زیادہ کس کے شکر گزار تھے؟ آئیں ان کے ایمان کے اعمال سے جواب معلوم کرتے ہیں۔ جب پہلی بار کورونا وائرس شروع ہوا تھا تو اب تک چند ایک سال گزر چکے ہیں۔ ہمیں کس کا شکر گزار ہونا چاہیے؟ کس نے ہم پر سب سے زیادہ فضل کیا ہے؟ کیا بدلے میں ہم ان کے لیے کچھ کر رہے ہیں یا شکر گزاری کر رہے ہیں؟ ہمیں ان سوالات کے حوالے سے اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ فرض کرتے ہیں کہ ایک خاص موقع پر آپ کے پڑوسی آپ کو تحفے دیتے ہیں، جیسے کہ اچھے سنیکس یا لذیذ کھانا۔ آپ کے خیال سے کیا آپ کو اپنے پڑوسیوں سے تحفے وصول کرنے کے بعد کچھ نہیں کرنا چاہیے؟ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ اپنے پڑوسی سے اپنا اظہار تشکر کریں؟ ہمارے معاشرے میں ایسا کرنا فطری بات ہے۔ اسی طرح روحانی جہان میں ہم نے بے شمار چیزیں حاصل کی ہیں جن کے لیے ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے۔ اس لیے کیا ہمیں چھوٹی سے چھوٹی بات میں بھی کم از کم اپنی شکر گزاری کا اظہار نہیں کرنا چاہیے؟ یشوع، پولس رسول اور داؤد، جن کا ذکر کتاب مقدس میں بطور ہیروز کی ملتا ہے، اپنی ساری زندگی میں کس کی شکر گزاری کرتے رہتے تھے؟ وہ کیسے حالات و واقعات میں تھے جب انہوں نے خدا کو شکر و جلال دیا تھا؟ یشوع کی کتاب کے پہلے باب کی طرف جاتے ہوئے جواب معلوم کرتے ہیں۔ یشوع باب 1 آیت 1 میں یہ کہا گیا ہے کہ اور خداوند کے بندہ موسیٰ کی وفات کے بعد ایسا ہوا کہ خداوند نے اس کے خادم نون کے بیٹے یشوع سے کہا، میرا بندہ موسیٰ مر گیا ہے، سو اب تو اٹھ اور ان سب لوگوں کو ساتھ لے کر اس یردن کے پار اس ملک میں جا جسے میں ان کو یعنی بنی اسرائیل کو دیتا ہوں۔ جس جگہ تمہارے پاؤں کا تلوا ٹکے اس کو، جیسے میں نے موسیٰ سے کہا، میں نے تم کو دیا ہے۔ یہ برکت کا کلام ہے جو خدا نے اسرائیلیوں کو موسیٰ کی موت کے بعد بخشا تھا۔ آیت 4 سے جاری رکھتے ہیں۔ بیابان اور اس لبنان سے لے کر بڑے دریا یعنی دریائے فرات تک ہتھیوں کا سارا ملک اور مغرب کی طرف بڑے سمندر تک تمہاری حد ہوگی۔ اس وقت تک اسرائیلیوں کے پاس زمین کا چھوٹا سا ٹکڑا بھی نہ تھا جس پر وہ اپنا حق جتا سکیں، کیونکہ وہ ملک مصر میں اپنی ساری زندگی غلام رہے تھے۔ تاہم اب وہ دودھ اور شہد بہنے والے کنعان کی جانب گامزن تھے، ایک ایسا ملک جس کا خدا نے وعدہ کیا تھا۔ موسیٰ کوہ نبو پر مر گیا تھا اور خدا نے یشوع کو موسیٰ کے جانشین کے طور پر مقرر کیا تھا۔ اس کے بعد خدا نے یشوع کو کون سا برکت کا کلام بخشا تھا؟ آیت 5 سے پڑھتے ہوئے جاری رکھتے ہیں۔ تیری زندگی بھر کوئی شخص تیرے سامنے کھڑا نہ رہ سکے گا، جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا
वैसे ही तेरे साथ रहूंगा। मैं ना तुझे दस्तबरदार हूंगा और ना तुझे छोड़ूंगा। सो मजबूत हो जा और हौसला रख। उस वक्त तक यशवा ने सिर्फ मूसा के मददगार के तौर पर काम किया था। ताहम अब उसे खुदा की तरफ से एक बड़ा काम सौंपा गया था। वो एक ही वक्त पर खुश भी हुआ होगा और खौफजदा भी। मैं कैसे इन लोगों को दूध और शहद बहने वाले मुल्क के कनान में ले जा सकता हूँ? जब हम कनान में दाखिल होंगे तो जंग करना नागुज़ीर होगा। मैं उन्हें कैसे फतह याब करवा सकूंगा? एक सरबराह के नुक्ता नजर से उसे कई फिक्रें और परेशानियां रही होंगी। बहादुरी पर मबनी उसका ईमान ये कहने के लिए खातिर खा था कि वो तो हमारी खुराक है। फिर भी उस वक्त वो खौफजदा भी था। इसीलिए खुदा बार बार उसकी हौसला अफजाई ये कहते हुए करते हैं कि तू मजबूत हो जा और हौसला रख। नीस खुदा ने उसे बार बार कहा कि मैं तुझसे दस्तबरदार ना हूंगा, मैं तेरी मदद करूंगा। आखिरकार इसराइली जिनके पास अपने लिए जमीन का छोटा सा टुकड़ा भी नहीं था, उन्होंने खुदा की तरफ से दूध और शहद बहने वाला मुल्क के कनान मिरास में पाया था। चुनाचे यशवा जंगों में मुल्क फतह करते हुए मुसलसल फतह पर फतह पा रहा था। इसलिए उसने मुतलिक तौर पर तौसीक की कि खुदा उसका मददगार था। यशवा बाब 10 खोलकर उन लम्हों में से एक लम्हे की तस्दीक करते हैं जब उसने इस अमर की तायीद की थी। यशवा बाब 10 आयत 12 में ये लिखा है कि और उस दिन जब खुदामन ने अमूरियों को बनी इसराइल के काबू में कर दिया, यशवा ने खुदामंद के हजूर बनी इसराइल के सामने ये कहा, ए सूरज तू जिबोन पर और ए चांद तू वादी अयालोन में ठहरा रहे। और सूरज ठहर गया और चांद थमा रहा जब तक कौम ने अपने दुश्मनों से अपना इंतकाम ना ले लिया। क्या ये आशर की किताब में नहीं लिखा है? और सूरज आसमान के बीचों बीच ठहरा रहा और तकरीबन सारे दिन डूबने में जल्दी ना की। और ऐसा दिन ना कभी उसे पहले हुआ और ना उसके बाद जिसमें खुदावन ने किसी आदमी की बात सुनी हो, क्योंकि खुदावन इसराइलियों की खातिर लड़ा। सूरज जिबोन पर और चांद वादी अयालोन पर ठहरा रहा। अपने दूध और शहद बहने वाले मुल्क कनान की जानिब अपने सफर के दौरान इसराइलियों ने खुदा के हैरानकुन काम का तजुर्बा किया था। क्या किसी के पास सूरज को रोकने या इस सारी कायनात में इजराम फल को काबू में रखने की कुदरत है? ऐसा किसी इंसान की कुव्वत से नहीं बल्कि खुदा की कुव्वत से हो सकता है। उन्होंने इसराइलियों से वादा किया था कि जिस जिस जगह तेरे पांव का तलवा टिकेगा वो तेरी होगी। यशवा की किताब के पहले बाब में ही खुदा ने वादा किया कि हौसला रख, मैं तेरे साथ हूंगा, मैं तेरी मदद करूंगा। यहां हम देख सकते हैं कि यशवा ने खुदा की तरफ से किए गए वादों की तकमील का तजुर्बा किया था। अगर आप आसमान पर जाएं और यशवा से पूछें कि जमीन पर रहते हुए तुम सबसे ज्यादा किसके शुक्रगुजार रहे, तो यशवा बिला झिझक कहेगा, मैं सबसे ज्यादा खुदा का शुक्रगुजार था। क्या वो ऐसा बड़ा काम खुदा की मदद के बगैर पूरा कर सकता था? खुदा ने हर चीज का ध्यान रखा, हत्ता कि छोटी से छोटी तफसील का भी। अगर सूरज जल्द ढल जाता और जल्द रात पड़ जाती तो अमूरियों के खिलाफ जंग में इसराइलियों की लड़ाई के लिए यह इंतहाई खसारे का बाइस होता। यशवा की किताब के मुताबिक ये लिखा है कि सूरज आसमान के बीचों बीच रुक गया और सारा दिन डूबने में जल्दी ना की थी। इसराइलियों के मुकम्मल फतह पाने तक खुदा ने सूरज और चांद को रोक दिया था। यशवा और तमाम इसराइलियों ने इस मौजज़े की शहादत दी जो बहुत हैरानकुन था और उन्होंने खुदा को शुक्र जलाल दिया। आप सब जब आप यशवा से मिलें तो मेहरबान से उसे पूछें, तुम सबसे ज्यादा किसके शुक्रगुजार हो? वो यकीनन यूं जवाब देगा,
बिला शुबा मैं सबसे ज्यादा खुदा का शुक्रगुजार था। पौलुस रसूल, जिसे हम अच्छी तरह जानते हैं, हत्ता कि जब उसने एक कम 40 कोड़े खाए तो उसने बार बार मुकद्दसीन को किसकी शुक्रगुजारी करने की हिदायत दी थी? उसने मुसलसल उन्हें खुदा की शुक्रगुजारी करना सिखाया। उसने उन्हें सिखाया कि जिसका हमें शुक्रगुजार होना चाहिए वो खुदा है। इसकी वजह यह थी कि पौलुस रसूल ने किसी और की निस्बत बेहतर तौर पर समझा कि हम वो गुनाहगार हैं जिन्होंने आसमान में गुनाह किया था। उसने स्तिफनस को कत्ल करने में शपथ ले जाने के बाद तौबा की जिंदगी गुजारी थी। उसने अपनी सारी जिंदगी इस एहसास जुर्म को उठाए रखा। वो इस हकीकत से बाखबर था कि वो रूहानी जहान और जिस्मानी जहान में संगीन गुनाहगार था। जब वो यहूदियत में था तब उसने भी खुदा के लोगों को यहूदियत के नुक्ता नजर से ही देखा था। इसीलिए उसने उन पर बिदती होने की छाप लगाई थी। उस वक्त उसकी सोच थी कि वो सही काम कर रहा है। ताहम सच्चाई कबूल करने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसने जो किया था वो खुदा की मर्जी के खिलाफ था। ये एहसास होने के बाद उसने अपने बारे में क्या कहा था? उसने कहा, मैं सबसे बड़ा गुनाहगार हूं। अगरचे पौलुस रसूल सबसे बड़ा गुनाहगार था, पर खुदा ने उसे बुलाया और उसे निजात, गुनाहों की माफी और आसमान की अब्दी बादशाह की उम्मीद बख्शी थी। अगर आप पौलुस रसूल से पूछें, तुम सबसे ज्यादा किसके शुक्रगुजार रहे हो, वो बिला झिझक कहेगा, खुदा का। अगरचे मैंने कई बार एक कम 40 कोड़े खाए, बगैर सोए और भूखा रहा और खुशखबरी की मुनादी के दौरान नंगा रहा, ऐसी आजमाइश और दुख जिनसे मैं गुजरा कुछ नहीं है। खुदा ने मुझे मेरे गुनाहों से खलासी बख्शी है, हालांकि मैं सबसे बड़ा गुनाहगार हूं, और उन्होंने मेरे लिए आसमान की बादशाही में दाखिल होने के फजल का दरवाजा खोला है। अगर खुदा ने ये ना किया होता तो मैं जहन्नम में भेजा जाता और दूसरे लोगों के मुकाबले में हजारों गुना ज्यादा तकलीफदेह दर्द और अजियत में रहता, क्योंकि मैं सबसे बड़ा गुनाहगार हूं। अगरचे पौलुस रसूल ने कई बार एक कम 40 कोड़े खाए, नंगा और भूखा रहा, पर उसने अपना खास काम अंजाम देने और खुदा की शुक्रगुजारी करने की हर मुमकिन कोशिश की थी। दमिश्क की राह पर उसने आवाज सुनी, ऐ साउल, ऐ साउल। उसने पूछा, ऐ खुदावंद तू कौन है? मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। अगर पौलुस रसूल ने इस आवाज को ना सुना होता तो उसके साथ क्या होता? तो वो नाकाबिल तसव्वुर दर्द सहते हुए अब्दुल्लाबाद जलती भट्टी के अजाब में मुब्तला रहता। वो कितना शुक्रगुजार हुआ होगा। आप सब हमें सबसे ज्यादा किसके शुक्रगुजार होना चाहिए? जिसके हम सबसे ज्यादा शुक्रगुजार हैं, हमारे पास उसका बदला चुकाने का क्या तरीका है? हम इस किस्म के लोग बने जो हमेशा इसके बारे में सोचते हैं। दूसरा थेसलोनिकियों बाब 2 खोलते हैं। बाब 2 आयत 13 में ये कहा गया है कि लेकिन तुम्हारे बारे में ऐ भाइयों, खुदावंद के प्यारों, हर वक्त खुदा का शुक्र करना हम पर फर्ज है, क्योंकि खुदा ने तुम्हें इब्तिदाई से इसलिए चुन लिया था कि रूह के जरिए से पाकीज़ा बनकर और हक पर ईमान लाकर निजात पाओ, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारी खुशखबरी के वसीले से बुलाया, ताकि तुम हमारे खुदावंद यीशु मसीह का जलाल हासिल करो। इब्तिदा ही से खुदा ने हमें चुना और हक में हमें बुलाया है कि हमें यीशु मसीह के जलाल में शरीक किया जाए। लिहाजा हमें इस दुनिया के दीगर तमाम लोगों की निस्बत ज्यादा शुक्रगुजार होना चाहिए। क्या हमें नहीं होना चाहिए? ताहम खुदा की शुक्रगुजारी करने की बजाय हम आसानी से मुस्तरिब होकर मामूली मामलात के बारे में शिकायत करने लगते हैं, ये कहते हुए कि आपने मुझे कम क्यों दिया है जबकि आपने दूसरों को ज्यादा दिया है। आपने मुझे क्यों इस किस्म के दुख दिए हैं जबकि आपने दूसरों को ऐसी आरामदेह जिंदगी बख्शी है। आप सब हम में से हर एक मुख्तलिफ किरदार अदा करता है।
ایسے اراکین بھی ہیں جنہیں مضبوط ہونے کے لیے مشکلات کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایسے اراکین بھی ہوتے ہیں جنہیں کمزور ہونے کی وجہ سے آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ بالکل یہی ہمارے جسموں پر صادق آتا ہے۔ بازوؤں اور ٹانگوں جیسے جسمانی اعضاء کو مضبوط پٹھوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن کیا ایسے اعضاء نہیں جنہیں مضبوط پٹھوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے؟ آنکھ کی پتلی جیسے جسم کے کچھ اعضاء میں مضبوط پٹھوں کے بجائے رگوں کا گھنا پن موجود ہوتا ہے۔ ہمارے جسمانی بدنوں کی مانند بعض اراکین ہیں جنہیں شدت سے صاف ہونے کی ضرورت ہے، اور ایسے اراکین بھی ہیں جو مختلف کردار ادا کرتے ہیں اور جن کے ساتھ نفاست سے پیش آنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہماری ضرورت کے مطابق خدا ہم میں سے ہر ایک کو مختلف حالات میں رکھتے ہیں۔ آخر میں وہ ہمیں کہاں لے جاتے ہیں؟ خدا کی مرضی ہمیں آسمان کی ابدی بادشاہی میں لے جانے کی ہے۔ اس لیے ہمیں ہر بات میں ہمیشہ خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، جیسے پولس رسول نے کہا تھا کہ لیکن تمہارے بارے میں اے بھائیو خداوند کے پیارو، ہر وقت خدا کا شکر کرنا ہم پر فرض ہے، کیونکہ خدا نے تمہیں ابتدا ہی سے اس لیے چن لیا تھا۔ ایسے لوگ ہیں جو ٹانگوں اور پاؤں کا کردار ادا کرتے ہیں، اسی لیے خدا انہیں پاؤں کو صاف کرتے ہوئے مضبوط بناتے ہیں کہ روح کے ذریعے سے پاکیزہ بن کر اور حق پر ایمان لا کر نجات پاؤ، جس کے لیے اس نے تمہیں ہماری خوشخبری کے وسیلے سے بلایا تاکہ تم ہمارے خداوند یسوع مسیح کا جلال حاصل کرو۔ یہ خدا کی مرضی ہے۔ آسمان کی بادشاہی میں مسیح کا جلال کیسا اعلیٰ ہے؟ یہ خدا کی مرضی ہے کہ ہم ان کے اعلیٰ جلال میں شریک ہوں۔ لہٰذا ہمیں نہ تو بڑبڑانا چاہیے اور شکر گزاری کرنے کے بجائے نہ ہی معمولی معاملات پر غلط فہمی میں مبتلا ہونا یا شکایت کرنی چاہیے۔ ہر روز ہمیں خدا کے فضل کا جو ہم اب پا رہے ہیں خیال رکھنا چاہیے، اور ان کا یہ فضل کتنا بیش قیمت و شاندار ہے۔ نیز ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ باپ اور ماں کے فضل کے لیے میں کیسے انہیں خوش کروں، میں کیسے ان کی تقدیس کروں۔ میرے گناہ کے سبب میرا مقدر موت اور عبدالآباد جہنم میں دکھ اٹھانا تھا۔ کیا یہ رومیوں باب 6 آیت 23 میں بیان نہیں کیا گیا ہے؟ کیا یہ آیت نہیں کہتی کہ گناہ کی مزدوری موت ہے؟ ہمارے ناقابل معافی گناہوں کے سبب جو ہم نے آسمان میں کیے تھے ہمارا مقدر موت تھا، تاہم خدا نے ہمارے تمام گناہ معاف کر دیے اور ہماری رہنمائی آسمان کی بادشاہی کہلائے جانے والے جلالی جہان کو کی۔ اس لیے اس زمین پر رہتے ہوئے چھوٹی چھوٹی تکلیفوں اور حالات کی وجہ سے جہاں ہمارے خیالات اور اصرار قبول نہیں کیے جاتے اور ہمارے لیے خدا کے تیار کردہ اس جلالی مقام کو سرسری لے کر ہمیں کبھی بھی سچائی اور آسمان کی بادشاہی کو ترک کرنے کی حماقت نہیں کرنی چاہیے۔ تو پھر کتاب مقدس ہمیں کیا کرنے کو کہتی ہے؟ یہ کہا گیا ہے کہ ہر بات میں شکر گزاری کرو۔ اس پر عمل کرنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ اس کے باوجود ہمیں ایمان کے ایسے درجے پر پہنچنے کے قابل ہونا چاہیے کہ ہر بات میں شکر گزاری کر سکیں۔ ایسا کرنے کی غرض سے ہمیں ایسی چیزوں کی تلاش میں رہنا چاہیے جن کے لیے شکر گزاری کی جا سکے، خواہ ہم کیسے ہی حالات و واقعات میں ہوں۔ خدا نے ہمیں ایسا کچھ نہیں دیا جس کے لیے ہم بڑبڑائیں۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ خدا کی بخشی ہر چیز ہمارے ہی لیے ہے۔ خدا نے ہر چیز ہمارے مستقبل کے لیے تیار کی اور اپنی قربانی کے ذریعے ہمیں اس راہ پر چلایا ہے تاکہ آخر میں ہر بات میں ہمارا بھلا ہو۔ اگرچہ ہم ابھی اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں، پر وہ وقت آئے گا جب ہم اسے سمجھ جائیں گے۔ کہ یسوع نے ہمیں یہی تعلیم نہیں دی تھی؟ انہوں نے کہا تھا، گو تم اب نہیں سمجھتے کہ میں کیا کرتا ہوں، مگر تم بعد میں سمجھو گے۔ آپ سب خدا ہمارے باپ اور ہماری ماں ہیں۔ کیا کوئی باپ یا ماں ایسے ہیں جو چاہتے ہوں کہ ان کے بچے گمراہ ہو جائیں اور ان کا انجام مستقبل میں ہولناک زندگی گزارنا ہو؟ چاہے کوئی باپ یا ماں کتنے ہی برے ہوں، پر کوئی ماں باپ ایسے نہیں ہوتے جو چاہتے ہوں کہ ان کے بچے یوں دکھ اٹھائیں۔
تو پھر ہمارے آسمانی باپ اور آسمانی ماں کے بارے میں کیا خیال ہے جو راست، عظیم الشان اور پاک ہیں؟ ہمیں سوچنا چاہیے وہ اس زمین پر ہمارے لیے آئے ہیں، وہ ہمارے لیے قربانی کی راہ پر چلتے رہے ہیں۔ انہوں نے ہمیں بچانے کے لیے ایسا جلالی فیصلہ کیا ہے۔ تمام فیصلے انہوں نے ہمارے لیے کیے ہیں۔ ہمیں اس بات پر ایمان رکھنا چاہیے۔ اگر ہم اس بات کا یقین نہیں کرتے تو ہم ہمیشہ بڑبڑائیں گے اور شکایت کریں گے، جیسے کہ اسرائیلیوں نے یہ کہہ کر کی کہ کیوں خدا ہمیں آسان اور سیدھے راستے کے بجائے ایک طویل اور مشکل راستے سے ملک کنعان کو لے جا رہا ہے۔ انہوں نے اپنے سفر کے دوران مسلسل شکایت کی تھی۔ جب وہ معمولی سے بھی پیاسے ہوتے، وہ شکایت کرتے کہ تو کیوں ہمیں ایسے ملک میں لایا ہے جہاں پانی نہیں ہے؟ جب کبھی وہ معمولی سے بھی بھوکے ہوتے یا خوراک ختم ہو جاتی، وہ دوبارہ شکایت کرنے لگتے تھے۔ تو پھر خدا انہیں کیسے جواب دیتے تھے؟ ہوا کے پرندوں کو دیکھو، وہ نہ بوتے ہیں نہ کاٹتے ہیں، نہ ہی کوٹھیوں میں جمع کرتے ہیں، پھر بھی تمہارا آسمانی باپ انہیں کھلاتا اور انہیں پالتا ہے۔ پرندوں کے پاس کوٹھریاں نہیں ہوتی ہیں، نہ وہ کھیتی باڑی کرنا جانتے ہیں۔ تاہم خدا نے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ وہ آج تک کیسے چلتے بڑھتے ہیں؟ کیا اس لیے نہیں کہ میں ان سب کو کھلاتا ہوں؟ تو پھر تمہارے بارے میں کیا خیال ہے؟ میرے لیے تم ہوا کے پرندوں، سمندر کی مچھلیوں اور میدان کی چوپایوں سے بھی زیادہ قابل قدر ہو۔ تم ساری دنیا سے زیادہ بیش قیمت ہو۔ بس کیا میں تمہاری دیکھ بھال نہ کروں گا؟ خدا یہ کہتے ہوئے بہت بے چین ہوتے ہیں کہ ایسوس اتقادو، اے کم اتقادو۔ آپ سب اس زمین پر رہتے ہوئے بعض فرزند ایسے ہیں جن کی خدا کو سختی سے پرورش کرنی پڑتی ہے، اور ایسے بھی فرزند ہیں جن کی پرورش نرمی سے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم یہ نہیں جانتے۔ یہ خدا کی دور اندیشی میں پایا ہے جسے صرف خدا ہی جانتے ہیں۔ صرف خدا ہی جانتے ہیں کہ کس بچے کی پرورش نازک انداز میں کرنے کی ضرورت ہے اور کس بچے کی پرورش مضبوط انداز میں کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے جو ماحول و حالات ہمیں دیے گئے ہیں ان سے پریشان نہ ہوں۔ اس کے برعکس ہمیں سوچنا چاہیے ہمارے خدا ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں اور وہ ہمیشہ ہماری مدد کر رہے ہیں۔ کیا پولس رسول نے کئی بار 1:40 گھوڑے کھانے کے بعد بھی خدا کی شکر گزاری نہیں کی تھی؟ اس نے کہا تمہیں خدا کی شکر گزاری کرنی چاہیے۔ 1:40 گھوڑے کھانا کچھ نہیں ہے۔ میں وہ جسمانی عضو ہوں جسے مشکلات کے ذریعے سے سخت پرورش کی ضرورت ہے، مگر ایسے اراکین بھی ہیں جنہیں نرمی سے پرورش کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ ہر بات میں خدا کی شکر گزاری کرنی چاہیے۔ کتاب مقدس میں یہ کلام روح القدس کی تحریک سے لکھا گیا ہے۔ پہلے تسلنیکیوں کی کتاب کا 2 باب کھولتے ہیں۔ ہمیں سب سے زیادہ کس کے شکر گزار ہونا چاہیے؟ ہمیں سب سے زیادہ آسمانی باپ اور آسمانی ماں کے شکر گزار ہونا چاہیے، جنہوں نے ہم گناہ گاروں کو بچایا ہے، جن کا مقدر موت تھا، اور ہماری رہنمائی آسمان کی ابدی بادشاہی کو کر رہے ہیں۔ روحانی لحاظ سے زمین پر جو کچھ ہو رہا ہے اور ہمارے ارد گرد موجود لوگ جو ہماری مدد کر رہے ہیں وہ خدا کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ وہ خدا کی طرف سے دیے گئے کردار ادا کر رہے ہیں۔ پہلے تسلنیکیوں باب 2 آیت 10 سے دیکھتے ہیں۔ تم بھی گواہ ہو اور خدا بھی کہ تم سے جو ایمان لائے ہو ہم کیسی پاکیزگی اور راست بازی اور بے عیبی کے ساتھ پیش آئے۔ چنانچہ تم جانتے ہو کہ جس طرح باپ اپنے بچوں کے ساتھ کرتا ہے اسی طرح ہم بھی تم میں سے ہر ایک کو نصیحت کرتے اور دلاسا دیتے اور سمجھاتے رہے، تاکہ تمہارا چال چلن خدا کے لائق ہو جو تمہیں اپنی بادشاہی اور جلال میں بلاتا ہے۔ اس واسطے ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ بلا ناگہ خدا کا شکر کرتے ہیں کہ جب خدا کا پیغام ہماری معرفت تمہارے پاس پہنچا تو تم نے اسے آدمیوں کا کلام سمجھ کر نہیں بلکہ جیسا حقیقت میں ہے خدا کا کلام جان کر قبول کیا، اور وہ تم میں جو ایمان لائے ہو۔ یہ کہا گیا ہے کہ خدا کا کلام تاثیر بھی کر رہا ہے۔ تو پھر کیا یہ مکاشفہ باب 21 میں نہیں لکھا کہ خدا موت لے لیں گے، دکھ لے لیں گے
اور ہمیں جلالی آسمان کی بادشاہی دیتے ہیں جہاں درد نہیں ہے. کیا مکاشفہ باب 22 میں یہ نہیں لکھا کہ خدا ہماری رہنمائی عبدالآباد بادشاہی حاصل کرنے کے جلال کی جانب کریں گے؟ تاہم مکاشفہ باب 20 میں کیا لکھا ہے؟ شیطان، ابلیس اور اس کے جھوٹے نبیوں کے ساتھ دن رات کیا ہونے والا ہے؟ کیا یہ نہیں لکھا گیا کہ انہیں آگ کی جھیل میں پھینک دیا جائے گا اور وہ ابدی عذاب میں رہیں گے؟ اصل میں کسے اسے عذاب کی جگہ میں جانا تھا؟ ہمیں اس عذاب کی جگہ پر جانا تھا. تاہم خدا نے ہمیں اس راستے سے نجات دی اور ہمیں اس طرح کے مصائب سے نجات دی. صرف اس ایک وجہ سے ہمیں ہر حال میں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہماری منزلی مقصود یہ زمین نہیں بلکہ آسمان کی ابدی بادشاہی ہے. ہم وہ لوگ بنیں جو اس زمین پر خدا کی زیادہ شکر گزاری کے ساتھ زندگی گزاریں تاکہ ہم باحفاظت آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکیں. اس زمین پر رہتے ہوئے ہمیں کئی دقتیں ہوں گی اور ایسی کئی چیزیں ویسے نہیں ہوں گی جیسے ہم چاہتے ہیں. تاہم آخر میں چاہے ہم اپنی مرضی کے مطابق حاصل نہ کریں یا جو چاہتے ہیں وہ حاصل کریں یا تھوڑی سی مشکل کے بعد اسے مکمل طور پر حاصل کریں یا جزوی طور پر، ہماری آخری منزل ایک ہی ہوگی. ہم ان گنت اور گناہ گو حالات و واقعات میں گھرے ہیں. ہم آخر میں کہاں ہوں گے؟ ہم سب آسمان کی بادشاہی میں ہوں گے. مجھے امید ہے کہ ہم سب ہمیشہ آسمانی باپ اور آسمانی ماں کو زندگی بھر شکر و جلال دیں گے کیونکہ انہوں نے ہمیں ایسا فضل دیا اور ہمیں بلایا. آپ کا بہت شکریہ.